بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہم شیطان کے وار سے کیسے بچیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں شیطان کو سمجھنا پڑے گا، اس کی مینٹیلٹی، اس کا سب کچھ، کہ وہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ، وہ کیسے ان کو ورگلاتا ہے، اس کے کیا وار ہیں جو وہ انسانوں پر آزماتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شیطان کون ہے؟ شیطان جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے۔ تعوذ جو ہے، اس میں ہم ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے وسوسوں سے، ٹھیک ہے؟ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے پناہ ورڈ کو سمجھتے ہیں کہ پناہ کا مطلب کہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے ہم محفوظ مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں نا، اس کو ایک طرح سے پناہ کہتے ہیں۔ امن کی جگہ کو پناہ کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ شیطان چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اب اس میں تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب شیطان کی تو سمجھ آ گئی۔ اب رجیم کیا ہے؟ رجیم یعنی وہ دور ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے جنت سے، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک میں آیت ہے، سورۃ النحل 98 میں ہے کہ بس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے، چاہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کے نام سے شروع کر لیں۔ یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں شیطان سے میری دوری ہو جائے، تو آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ تعوذ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ وہ بھی قرآن جب پڑھیں تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کے ایسے کون سے وار ہیں جن سے ہم بچ سکیں۔ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی کہ شیطان کے کون سے وار ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ شیطان کے وار جو ہیں وہ کس پر زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں؟ جن کا لائف سٹائل گناہوں والا ہو جاتا ہے نا، ان پہ شیطان کا وار جو ہے نا بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ اب شیطان کا سب سے پہلا وار کیا ہوتا ہے مسلمان پہ؟ سب سے پہلا اس کا وار ہوتا ہے حسد کا، کہ وہ حسد کرواتا ہے۔ بیکار باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے انسان کے، کہ آپ جتنا ہی اس کی باتوں میں آئیں گے، آپ کو وہ نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ جتنا آپ اس کی باتوں میں آئیں گے، آپ نیگیٹو ہوتے جائیں گے، آپ میں حسد پیدا ہوتا جائے گا، آپ میں حسد پیدا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی حسد اب آپ کے بیچ میں آئے، یا آپ کو تھوڑی فیلنگز بھی آئیں حسد کے، مطلب آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں، تو آپ اسی ٹائم آپ سوچ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کر سکتا، یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ دیکھیں، آپ جس چیز سے حسد کر رہے ہوں گے، تو آپ اتنا سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں اس کو دے سکتا ہوں تو کیا میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ کیا خالی وہ میرا بندہ ہے؟ کیا تم میرے بندے نہیں؟ تم مجھ سے مانگو گے تو کیا میں تمہیں نہیں دوں گا؟ تو یہ شیطان جو ہے نا، سب سے پہلے اس کا یہ بھی وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مایوسی دیتا ہے۔ تو ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر شیطان جو ہے، اس کا دوسرا وار یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم خود بھی نوٹ کرتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی دنیاوی عمل ہو تو ہمارا اس کے بارے میں بہت ہمارے ذہن میں ٹینشن بنی ہوتی ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے، مطلب ایک ہمیں ذمہ داری فیل ہوتی ہے۔ لیکن جیسے یہ نیکی کے کام ہو تو وہ ہم نے ایک سائیڈ ورک رکھا ہوتا ہے کہ یہ بعد میں ہوں گے، تو اس طرح وہ سائیڈ کرتا وہ بھلا دیتا ہے شیطان۔ تو نیکی کے کاموں سے تو وہ ہمیشہ انسان کو دور رکھتا ہے۔
شیطان کے وار سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے پھر۔ اور دوسری بات کہ جیسے اب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو بوریت فیل کرواتا ہے، یہ بوریت بھی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، پھر الٹی سیدھی باتیں سنائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ نہ بھی غلط کہا ہو لیکن دوسرے کے آپ اگر کسی کو دیکھ بھی رہے ہیں نا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی پہ نظر بھی چلا جائے تو پھر اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، یہ میرے بارے میں ہی کچھ سوچ رہا ہوگا، یا الٹی سیدھی دماغ میں باتیں لانا شروع کر دیتا ہے پھر دوسرا انسان۔ تو یہ بھی شیطانی وار ہوتا ہے، وہی انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ اب ان وار سے، اب یہ جو میں نے آپ کو شیطان کے کچھ بتائے ہیں وار جو وہ انسان پہ اپلائی کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ اس کے ان وار پہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور موسٹلی تو ہو ہی جاتا ہے، اللہ ہمیں اس کے وار سے بچائے۔ اب جیسے ہم کسی دشمن سے بچتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم وہ دیکھیں جس سے یہ ڈرتا ہے، اگر وہ آپ کی بہادری سے ڈرتا ہے نا تو پھر آپ اور بہادر بنیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ شیطان کس چیز سے دور بھاگتا ہے، وہ اللہ کے نام سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے۔ تو آپ نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ اس چیز سے ناخوش ہوگا، تو وہ کام کرنے ہیں ہم نے جس سے وہ ناخوش ہو۔ تو اب ہم نے خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا شیطان مجھ سے خوش ہے، یا ہمیں اللہ کی دوستی چاہیے یا شیطان کی دوستی چاہیے؟ آف کورس ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی چاہیے، اور ہم نے شیطان کو ناخوش ہی کرنا ہے، اور وہ ناخوش اس لیے اس طرح ہوگا کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔